الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. باب ہے امام بخاری رحمہ اللہ جو باب قائم کیا، باب الغرفۃ والعلیۃ المشرفۃ وغیر المشرفۃ فی السطوح وغیرها. غرفہ کے معنی جانتے ہیں، کسے کہتے ہیں غرفہ؟ غرفۃ معنی کمرہ، اور علیہ اس کو علیہ بھی پڑھا گیا ہے، اور علیہ عین کے کسرہ کے ساتھ اور عین پر ضمہ کے ساتھ اور لام مشدد ہے. علیۃ یا علیۃ جس کے معنی ہوتے ہیں بالا خانہ. ٹھیک ہے، بالا خانہ. بالا خانہ کسے کہتے ہیں؟ جو یعنی اوپر کمرہ بنا ہوتا ہے، چھت کے اوپر جو کمرہ ہوتا ہے اس کو بالا خانہ کہا جاتا ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے یعنی غرفہ بھی جو استعمال ہوتا ہے بالا خانے کے لیے ہوتا ہے. غرفہ کے معنی بھی بالا خانہ. تو اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، غرفہ یہاں پر عام کمرہ مراد ہے، چاہے وہ نیچے ہو یا اوپر ہو، اور علیہ بالا خانے کو کہا جاتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے نہیں غرفہ کے معنی بھی علیہ ہی کے معنی میں ہے، تو گویا کہ علیہ یہ تفسیر ہے غرفہ کی. باب الغرفۃ والعلیۃ. ٹھیک ہے، باب الغرفۃ والعلیۃ. تو غرفہ کے معنی بھی اگر ہم کہتے ہیں بالا خانہ جو کمرہ اوپر ہوتا ہے، اور اگر دونوں کا معنی یعنی غرفہ کے معنی عام کمرہ اور علیہ کے معنی بالا خانہ جو اوپر ہوتا ہے، غرفہ ہوتا ہے، حجرہ ہوتا ہے، بالا خانہ، تو اس طرح سے ہو جائے گا کہ نہیں غرفہ یہ کہ معنی بالا خانہ اور علیہ اس کی گویا کی تفسیر ہے. المشرفہ اشرفہ یشرف، اشراف کے معنی ہوتا ہے جھانکنا. اشرفہ کے معنی جھانکنا، جس کو کہتے ہیں نگرانی کرنا، یعنی اوپر سے کوئی چیز جھانک کر کے دیکھنا، اس کو کہتے ہیں مشرفہ. وغیر المشرفہ جو ایسا نا فی السطوح، سطوح یا سطح کی جمع ہے یعنی چھت. تو یعنی وہ غرفہ جو ہو چاہے زمین پر ہو یا چھت کے اوپر ہو، فی السطوح وغیرها. اس طرح سے دیکھیے یہاں پر یعنی اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے غرفہ یا بالا خانے کو جو بیان کیا گیا ہے، 4 قسم کے بالا خانے ہوں گے، 4 قسم کے غرفہ ہوں گے. جیسے ایک غرفہ ہو، کمرہ ہو کوئی جو زمین پر ہو یعنی علی السطح، سطح کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، اور غیر یا مشرفہ ہو یا غیر مشرفہ. جیسے زمین پر ہو مشرفہ اور غیر مشرفہ. کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کوئی کمرہ کوئی گھر ایسا ہو جو زمین پر ہو، سطح کے اوپر چھت پر نہ ہو، زمین پر ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہوں گی، مشرفہ ہو اور غیر مشرفہ ہو. ٹھیک ہے، بالا خانہ ایسا جو کہ مشرفہ ہو اور یا غیر مشرفہ ہو، یعنی ایک کے اوپر سے دوسرے کا گھر یا اوپر سے کیا ہوتا نظر آتا ہو، اس کو کہیں گے مشرفہ. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا مسئلہ یہاں پر. اور غیر مشرفہ جو ہوگا ایسا بالا خانہ یا ایسا کمرہ جو کہ یعنی نیچے ہے، چھت کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہاں سے وہ غیر مشرفہ ہے، یعنی کسی کا گھر یا دوسروں کے جو یعنی عورتیں وغیرہ ہیں یا ان کا گھر کا اندر کا حصہ نظر نہیں آتا ہے، اور ایک سے نظر آتا ہے. اور دوسرا ایسا گھر جو کہ چھت کے اوپر ہے، تو چھت کے اوپر ہے وہ بھی مشرفہ اور غیر مشرفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے 4 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی علیۃ مشرفۃ علی مکان علی سطح. اسی طرح سے علیۃ یا مشرفۃ علی مکان علی غیر سطح، غیر مشرفۃ علی مکان علی سطح، غیر مشرفۃ علی مکان علی غیر سطح. یعنی ایک مشرفہ سطح پر ہو اور ایک مشرفہ غیر سطح پر ہو، اور ایک کیا نام ہے اسی طرح سے ہاں مشرفہ سطح پر ہو، مشرفہ یعنی غیر سطح پر ہو، اور اسی طرح سے غیر مشرفہ سطح پر ہو اور غیر مشرفہ غیر سطح پر ہو. ٹھیک ہے مشائخ، سمجھ میں آیا کہ نہیں، یا پھر سے سمجھاؤں؟
یہاں پر غرفہ یا علیہ کہا گیا، باب الغرفۃ العلیۃ المشرفۃ وغیر المشرفۃ فی السطوح وغیرہ. تو دیکھیے علیہ جو ہے بالا خانہ، بالا خانہ یا تو مشرفہ ہوگا یا غیر مشرفہ ہوگا، یعنی اوپر سے جھانک کر کے کسی کا وہاں سے کسی کا گھر نظر آتا ہے، ان کی عورتیں وغیرہ یا جو اس طرح کی پورا گھر ہے ان کا وہاں سے اوپر سے نظر آتا ہے، دوسرا نظر نہیں آتا وہاں سے. تو یہ بالا خانہ دو قسم ہوگا کہ نہیں، ایک سے نظر آتا اور ایک سے نظر نہیں آتا، یعنی ایک سے جھانک کے دیکھا جا سکتا اور ایک سے ایسا بنا ہوا جہاں سے جھانک کے نہیں دکھائی دیتا، کچھ نہیں نظر آتا ہے. تو مشرفہ اور غیر مشرفہ ہو گیا، دو قسمیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ علیہ ہے، یعنی بالا خانہ اوپر ہے، سطح پر ہے، یہ مان لیجیے چھت پر ہے. اور یہی دونوں قسمیں مشرفہ اور غیر مشرفہ غیر سطح پر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے 4 قسمیں بنتی ہیں کمروں کی. تو یہ باب جو ہے، باب کا مطلب یہ ہے کہ اونچے اور پست بالا خانوں میں چھت وغیرہ پر، یعنی چھت ہو یا چھت کے اوپر نہ ہو، اونچا ہو یا پست بالا خانہ ہو، ایسا بالا خانہ غرفہ یا علیہ کے معنی بالا خانہ، پست بالا خانہ چاہے وہ نیچے ہو یا اونچا ہو. ٹھیک ہے، کبھی کبھی دیکھیے زمین پر ہی بنا ہوا ہے لیکن اونچائی پر ہے وہ. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے بالا خانہ اس کو کہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، کبھی اس طرح سے بالا خانہ اونچائی پر ہوتا ہے. تو پست بالا خانہ یا اونچا بالا خانہ چھت کے اوپر ہو یا غیر چھت پر ہو، اس طرح کے اونچے اور پست بالا خانوں میں چھت پر یا چھت کے علاوہ پر رہنا جائز ہے. اس کے جواز کا بیان. ٹھیک ہے، اونچے بالا خانوں میں یا نیچے بالا خانوں میں چھت کے اوپر یا چھت کے نیچے، ٹھیک ہے، چھت کے اوپر ہو یا چھت کے نیچے ہو، وہاں اس طرح کے بالا خانوں میں کا بنانا، اس طرح کے بالا خانوں کا بنانا، اس میں رہنا جائز ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر بالا خانہ ایسا ہے کہ وہاں سے کسی کا گھر نظر آتا ہے اور اس گھر میں مطلب یعنی عورتیں وغیرہ رہتی ہیں اور اس سے ان کی بے پردگی ہوتی ہے، تو اس طرح کے بالا خانوں کو بنانا جائز نہیں ہوگا. اور وہاں پر اس طرح سے رہنا یا ادھر روشن دان کھولنا یا کھڑکی وغیرہ کھولنا، جھروکھا کھولنا، اس طرح سے درست نہیں ہوگا. کہ مثلاً آدمی کوئی گھر بنائے اور اس طرح سے اونچا بناتا ہے اور ادھر دوسری طرف جو ہے دوسرے کا گھر ہے، اس کی زمین ہے، تو اس طرف آدمی کھڑکی کھولے یا روشن دان اس طرح سے بالا خانہ بنا کر کے اونچائی پر، اور وہاں سے اس کا گھر نظر آتا ہے، گھر کے اندر کی عورتیں نظر آتی ہیں، تو اس طرح سے بنانا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بھی بالا خانہ اونچائی پر بنانا یا نیچے بنانا، ٹھیک ہے، چاہے وہ مشرفہ ہو یا غیر مشرفہ ہو، یعنی وہاں سے جھانک سکتے ہو یا نہ جھانک سکتے ہو، اس طرح کے بالا خانوں میں رہنا جائز ہے. اور یہ ظلم نہیں ہوگا. پھر اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ظلم، یعنی اس طرح سے بنانا یا رہنا ظلم نہیں ہوگا. یہی یہاں پر اس باب کا مطلب ہے. اب اس کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث ہے، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابن عیینہ یعنی سفیان ابن عیینہ عن الزہری یعنی محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری عن عروہ یعنی عروہ ابن الزبیر ابن العوام عن اسامہ بن زید بن حارثہ، مشہور ہیں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما، انہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ. اطم کے معنی ہوتے ہیں بناء مرتفع، بلند، عمارت کو کہا جاتا ہے بلند، عمارت کو اطم کہا جاتا ہے، جس کی جمع آطام حدیث میں خود موجود ہے. اور ایک کہا گیا ہے کہ آطام یہ مدینہ کے قلعہ، یعنی قلعہ کو کہا جاتا ہے، قلعہ. اطم کے معنی قلعہ، اور یہاں پر مراد جو ہے اطم من آطام المدینہ، تو آطام المدینہ سے مراد یہاں پر مدینہ کے قلعے مراد ہیں، مدینہ کے ارد گرد جو قلعے تھے وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے پر سے آپ نے جھانک کر کے دیکھا. ٹھیک ہے، اشرفہ کے معنی اونچائی سے جھانکنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے
قلعوں میں سے ایک قلعے پر چڑھ کر کے یعنی اونچائی سے آپ نے جھانک کر کے دیکھا. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا هل ترون ما ارى, کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم, بے شک میں دیکھ رہا ہوں مواقع, یہ موقع کی جمع ہے, مواقع واقع ہونے کی جگہ, گرنے کی جگہ, فتنوں کے گرنے کی جگہوں کو خلال بیوتکم ای وسط بیوتکم, تمہارے گھروں کے بیچ میں, خلال کے معنی تو درمیان کو کہا جاتا ہے, تمہارے گھروں کے مابین درمیان فتنوں کے نازل ہونے اترنے کی جگہوں کو میں دیکھ رہا ہوں. کمواقع القطری, جس طرح سے بارش نازل ہوتی ہے, بارش جیسے گھروں میں اترتی ہے, اور یہاں پر تشبیہ جو ہے پے در پے مسلسل تسلسل کے ساتھ, اور اسی طرح سے کثرت, دونوں مراد ہے. بارش کیا ہوتی ہے, پے در پے بارش کی بوندیں نازل ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے کثرت کے ساتھ بارش اترتی ہے, نازل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے مابین نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر علماء نے کہا انی ارا, ارا سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول نے جو دیکھا ہے, گویا کہ معنی یہاں پر رؤیت سے مراد یہاں پر نظر ہے, رؤیت سے مراد رؤیت بصری ہے, یعنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے کھول دیا اس کو, اس منظر کو واضح کر دیا کہ جس طرح سے فتنوں کا نزول ہوگا, فتنے مدینہ میں نازل ہوں گے, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. باب سے جو استدلال ہے, یہ حدیث سے جو استدلال ہے باب کے لیے, کیا ہے, کہاں سے ہے؟ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی بلند عمارت پر چڑھ کر کے یا مدینہ کے کسی قلعے پر چڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر کے مدینہ کو دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے گھر نظر آ رہے تھے کہ نہیں, پورے گھر نظر آ رہے تھے. تو اس سے امام بخاری رحمہ نے استدلال کیا ہے کہ اس طرح کی اونچی عمارت بنانا, بالا خانہ بنانا, چاہے وہ مشرفہ ہو یا غیر مشرفہ ہو, چاہے وہاں سے دوسروں کا گھر نظر آتا ہو یا بند ہو, جھروکھے ہو اس میں یا نہ ہو, نہ نظر آتا ہو. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ یعنی بالا خانہ بہت اونچا ہو یا بالا خانہ نیچا ہو, مشرفہ ہو یا غیر مشرفہ ہو, ہر طرح سے اس میں رہنا, اس کا بنانا جائز ہے. اگر وہاں سے یعنی کسی دوسرے شخص کی, دوسرے مسلمان کی بے پردگی نہیں ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ کی کسی بلند عمارت یا قلعے پر چڑھ کر کے آپ نے اہل مدینہ کے تمام گھروں کو دیکھا آپ نے وہاں سے. تو اس طرح سے اگر وہ مشرفہ ہے یا غیر مشرفہ ہو تو پھر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ استدلال کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے. اور پھر یہ جو ہے, یہ حدیث جو ہے کتاب الفتن وغیرہ میں امام بخاری اور دوسرے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے, قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال, یہ سند گزر چکی ہے, قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لم ازل حریصا, حدیث ہے یہاں پر, ایک منٹ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم ازل حریصا علی ان اسأل عمر رضی اللہ عنہ عن المرأتين من ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. کہتے ہیں میں مسلسل اس بات کا حریص تھا, مجھے خواہش تھی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ان دو بیویوں کے بارے میں, دو عورتوں کے بارے میں ان سے پوچھوں, اللتين قال لهما, جن کے لیے, جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, کہ تم دونوں اگر توبہ کرو اللہ رب العالمین سے تو یعنی تمہارا توبہ کرنا کیا ہے, بہتر ہوگا. فقد صغت قلوبکما, کیونکہ تمہارے دل
مائل ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جن دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، اس سے آپ کی کون دو بیویاں مراد ہیں، اس کے بارے میں مسلسل میرے دل میں خواہش تھی، مجھے یعنی میں اس کا حریص تھا کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں، سوال کروں کہ آخر وہ دونوں عورتیں کون ہیں۔ فحججت معه، تو میں نے ان کے ساتھ حج کیا، یعنی ایک مرتبہ ان کو موقع ملا، ایک ساتھ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ حج کیا۔ فعدل وعدلت معه بالاداوة، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے ہٹے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ راستے سے ہٹے کس لیے؟ قضاء حاجت کے لیے۔ وعدلت معه، اور میں بھی ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اداوا لے کر کے، پانی کا برتن، لوٹا لے کر کے، جو قضاء حاجت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لوٹا لے کر کے ان کے ساتھ میں بھی راستے سے، یعنی جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے تھوڑا دوسری طرف منحرف ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو ابھی میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ فتبرز، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء حاجت کی، یعنی وہ دور نکل گئے، قضاء حاجت کی اور وہاں پر رکے رہے، حتی جاء، پھر واپس آئے، یہاں تک کہ واپس آئے۔ فسکبت علی یدیہ من الاداوۃ، تو میں نے لوٹے سے، برتن سے ان کے ہاتھوں پر پانی اڑیلا۔ فتوضأ، تو انہوں نے وضو کیا۔ فقلت یا امیر المومنین، میں نے کہا اے امیر المومنین، من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتان قال لهما ان تتوبا الى اللہ، فقال وعجبا لك یا ابن عمر یا ابن عباس، یعنی بعض روایت میں وعجبی لك یا ابن عباس، یعنی جب یہ سوال کیا انہوں نے تو کہا کہ تعجب ہے تمہارے لیے اے عبداللہ بن عباس، تمہارے لیے تم پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر تعجب یا یہ جو کہا کہ تم پر افسوس، یہ کیوں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے طرف سے سوال کرنا گویا کہ یہ تعجب خیز سوال ہے، تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ علماء نے کہا یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں، دو سبب اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یعنی عبداللہ بن عباس جیسے یعنی عالم کہہ سکتے ہیں، یا جن کو اللہ رسول یعنی جو ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے، مفسر قرآن، ان پر یہ بات مخفی رہ جائے تو کیا ہے؟ یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی عبداللہ بن عباس تم سے یہ بات مخفی ہے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہا گیا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تعجب اس لیے ہے کہ عبداللہ بن عباس تمہارے اس سوال پر مجھے تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر جو میں علم کا حرص دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر تم یعنی اس طرح کی چیزوں، قرآن کی آیات یا اس کی تفسیر جاننے کے لیے جس قدر تمہارے اندر حرص پایا جاتا ہے، اس حرص پر یعنی تعجب ہوتا ہے مجھے۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے مشائخ؟ یعنی عبداللہ بن عباس کے اس سوال پر ان کو تعجب ہوا کہ عبداللہ بن عباس کس قدر علم کے حریص ہیں اور قرآن کی تفسیر جاننے اور اس طرح کے آیات کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن عباس کے اس حرص پر، ٹھیک ہے، علم کے اس حرص پر ان کو تعجب ہوا۔ اور دوسرے تعجب اس بات پر کہا گیا ہے کہ یہ بات عبداللہ بن عباس پر کیسے مخفی رہی، ٹھیک ہے۔ عائشہ و حفصہ، یعنی ہما عائشہ و حفصہ، وہ دونوں کون ہیں؟ عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما ہے۔ ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبل یعنی انہوں نے یعنی وہ مجھ سے متوجہ ہو کر کے حدیث کو بیان کرنا، یسوقہ یعنی حدیث کو بیان کرنا شروع کیا۔ ساقہ یسوقہ کے معنی ہوتا ہانکنا، یہاں پر مراد بیان کرنا، یعنی میری طرف متوجہ ہو کر کے حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ فقال، فرمایا، انی کنت وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید وہی من عوالی المدینہ، کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی انصار میں سے، فی بنی امیہ یعنی جو بنو امیہ بن زید جو قبیلہ ہے، اس قبیلے کے میں سے ایک انصاری میرے پڑوسی اور میں۔ تو بنو امیہ جو قبیلہ ہے، فی بنی امیہ بن زید، یہ قبیلہ جو ہے کہاں آباد ہے؟ وہی من عوالی المدینہ، اور یہ عوالی مدینہ میں یہ قبیلہ جو ہے آباد ہے۔ عوالی مدینہ کا گویا کہ دو حصہ کیا جا سکتا ہے، ایک نشیبی علاقہ اور ایک جو ہے بالائی علاقہ، تو اس کو عوالی مدینہ کہتے ہیں۔ عوالی مطلب عوالی مدینہ میں سے پرواقع بنو امیہ بن زید قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری میرے پڑوسی
اور میں دونوں کیا تھے؟ انی کنت، یعنی میں اور ایک پڑوسی تھے، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تناوب کے معنی باری باری کوئی کام کرنا، باری باری کوئی کام کرنا. تو یہاں پر کہتے ہیں وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. کس طرح سے؟ اس کے بعد اس کی وضاحت ہے فَيَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا. ایک دن میں، یعنی وہ میرا پڑوسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے، وَأَنزِلُ يَوْمًا، اور ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ صحابہ کرام ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یعنی پورے دن صبح سے شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا آپ کی مجلس میں حاضر ہی رہیں، کیونکہ ان کو کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے معاش کی بھی ضرورت ہے، روزی بھی حاصل کرنا ہے، کمانا ہے بال بچوں کے لیے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ اپنے بھی دیکھیے، ان کے یعنی علم کے کیا کہتے ہیں، حرص اور ایک طرح سے خواہش کی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس دنیا میں لگ کر کے یا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے روزی کمانے میں کیا ہے علم سے پیچھے رہ جائیں، علم کے حصول سے پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے کیا کیا کہ اپنے ایک پڑوسی سے انہوں نے اس طرح سے معاہدہ کر لیا، معاہدہ کیا کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی آیت کریمہ نازل ہو یا کوئی حدیث اللہ کے رسول بیان کریں، اس طرح سے کوئی بھی دین کا مسئلہ آپ سکھائیں، وہ سب کچھ سیکھ کر کے آپ آ کر کے مجھے شام کو بتا دیں. اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے. پھر دوسرے دن وہ پڑوسی اپنا کام کرتا ان کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے اللہ کے رسول کے پاس صبح سے شام تک مجلس میں حاضر رہتے، آپ کے ساتھ لگے رہتے، جو بھی باتیں وہاں پر سنتے آ کر کے شام کو اپنے ساتھی کو بتا دیتے. تو یہی یہاں پر کہنا چاہتے فَيَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. واضح اس کا ترجمہ کہ جب میں نزلت جئتہ اللہ کے رسول کے پاس آتا تو اس دن کی پوری خبر، جو بھی معاملہ وغیرہ ہوتا، جو بھی آیات وغیرہ یا احکام وغیرہ اللہ کے رسول بتاتے، دین کا علم سکھاتے، وہ ساری باتیں اس دن کی میں پوری خبر ان کو آ کر کے ان کے پاس لے کر کے آتا، بتاتا. وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا. یہاں پر دوسری بات بتا رہے ہیں، یعنی یہ تو بتا دیا کہ ہم ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، یہاں سے چونکہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے تو اس کو کل شروع کریں گے یہاں سے، ٹھیک ہے. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، یہاں پر دوسری بات بتانا چاہتے ہیں. تو ہم نے گویا کہ یہاں تک پڑھ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جب بتانا شروع کیا کہ اس طرح سے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن وہ جاتے تھے، ایک دن میں جاتا تھا. آگے جو باتیں انشاءاللہ اس کو کل بتائیں گے. ایک لمبی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، صرف یہ استدلال کرنے کے لیے کہ بالا خانے وغیرہ میں رہنا، بالا خانہ بنانا، چاہے وہ مشرفہ ہو یا غیر مشرفہ ہو، جائز ہے. نہیں، سطح دیکھیے، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے سطح پر ہو، سطح یعنی چھت کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، جو بالا خانہ چھت کے اوپر ہے، اور ایک بالا خانہ مثلا اونچائی پر ہو، چھت کے اوپر نہ ہو لیکن اونچا ہو، غرفہ ہو وہ لیکن وہ اونچا ہو. اب دیکھیے سطح کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، سطح پر ہے کوئی غرفہ یا بالا خانہ، تو مشرفہ بھی ہو سکتا ہے، غیر مشرفہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہاں سے جھانک کے دوسروں کا گھر جھانک کے دیکھا جا سکتا ہے، باہر نظر آتا ہے، اور کچھ بالا خانہ ایسا ہوگا جہاں سے کچھ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو یعنی سطح پر نہ ہو، غیر سطح پر ہو، یعنی ایسی جگہ پر ہو جو سطح نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مشرفہ ہو سکتا ہے. وہاں سے کسی کا گھر نظر آتا ہے، کسی کا گھر نظر نہیں آتا ہے، مشرفہ اور غیر مشرفہ دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو بالا خانہ جو سطح پر ہو، دوسرا کی سطح پر نہ ہو، اور دوسرے ایک مشرفہ ہو یا غیر مشرفہ ہو. تو اس طرح سے کل 4 قسمیں بنتی ہیں بالا خانے کی، ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا غرفہ اور علیہ یا علیہ،
غرفہ ایک تو معنی ہوتا ہے عام غرفہ، اور دوسرا کہے گا نہیں غرفہ یہاں پر مراد جو ہے غرفہ کے معنی بالا خانہ ہی ہوتے ہیں، اور علیہ کے معنی بھی بالا خانہ ہوتے ہیں، لہذا غرفہ اور علیہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور علیہ جو لایا گیا گویا کہ اس کی تفسیر اور وضاحت کے لیے لایا گیا ہے غرفہ کی. ٹھیک ہے. اور اگر بعض لوگوں نے کہا نہیں یہاں پر غرفہ سے مراد عام، چاہے وہ بالا خانہ ہو یا غیر یعنی علیہ ہو، اور دوسرا علیہ کے معنی بالا خانہ. ٹھیک ہے مشائخ، تو پھر انشاءاللہ باقی جو ہے حدیث اس کو کل پورا کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.